عمران سریز ناول تاریخ بھنور تحریر ایم اے رات۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہیوٹن گارسو، وانسو پاؤ نے کہا۔ یہ نام کبھی منظر عام پر تو نہیں آیا۔ سمندر میں برباد شدہ جہازوں سے بچ جانے والوں سے پوچھو، وہ تمہیں ایک ایسے خطرناک آدمی کی کہانی سنائیں گے جو بظاہر اپنے کردار سے بالکل مختلف نظر آتا ہے، لیکن کاش تم اس شخص کی اندرونی کیفیات کا جائزہ لے سکو۔ تم اس سے الگ ہو گئے ہو؟ ہاں، اس بچی نے میرا مستقبل بتا دیا تھا۔ آگ، صرف آگ، جہنم کی سلگتی ہوئی آگ جو میرا ٹھکانہ ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ شہری لائق کا باشندہ ہوں، لیکن اب اپنے ملک کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میرا مقدس وطن، میں کبھی وہاں واپس نہیں جاؤں گا۔ تمہیں وہیں واپس جانا چاہیے وانسو پاؤ۔ ہاں، جانا تو چاہیے مجھے، لیکن میں جانا نہیں چاہتا، حالانکہ وہاں میری بہن ہے، ایک محبت کرنے والی بہن۔ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، عمران نے کہا، اور وانسو پاؤ اسے تفصیلات بتاتا رہا۔ پھر 3 دن تک عمران نے اسے اپنے ساتھ ہی رکھا تھا اور وانسو پاؤ اسے نہ جانے کیا کیا کہانیاں سناتا رہا۔ عمران اس وقت دل میں سوچا تھا کہ اگر موقع ملا تو ہیوٹن گراسو کے سلسلے میں کام کرے گا، اور پھر یہ بات اس کے ذہن سے محو ہو گئی تھی۔ لیکن اب اسے اچانک وانسو پاؤ یاد آیا تھا۔ برمودا ٹرائی اینگل کی طرز کے جو واقعات ہوئے تھے، اس میں وانسو پاؤ کا وہ انکشاف شامل کیا جا سکتا تھا، اور یہ ایک مختصر راستہ تھا۔ اگر وانسو پاؤ سے مزید کچھ معلومات حاصل ہو سکیں، اور اس کوشش میں جب وفد کے ہمراہ اس میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے بھیجا گیا تو عمران نے سیکرٹ سروس کی ٹیم کو بھی تیار کر لیا اور اسے X2 کی آواز میں چند ہدایات دینے کے بعد یہاں روانہ کر دیا، اور اب شہری لائق میں X2 کی پوری ٹیم موجود تھی اور اپنے طور پر وانسو پاؤ کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ وفد کا معاملہ اپنی جگہ، ان ممالک کی کیا سرائیاں الگ، لیکن عمران کی نگاہوں نے ایکرمیا کی جانب سے بھیجی ہوئی فلم کو اچھی طرح دیکھا تھا، اور اس میں کسی ایسی شے کا جائزہ لے لیا تھا جو غیر مرئی حیثیت کی مالک تھی۔ اس بات کی نشاندہی اس نے احسان اللہ کو بھی کر دی تھی، لیکن اب وانسو پاؤ کی تلاش سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں، اور کم از کم اس بات کی نشاندہی ہو گئی تھی کہ وانسو پاؤ اپنے شہر میں اور اپنے ملک میں ہی موجود ہے۔ جولیا اور صفدر کو جو واقعات پیش آئے تھے وہ بھی عمران کے لیے باعث تشویش تھے۔ وہ کون لوگ ہو سکتے؟ کیا ہیوٹن گارسو کے آدمی؟ لیکن اب اسے وانسو پاؤ کی تلاش کسی ٹھوس اور جامع قدم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ اس کے لیے ایک مؤثر منصوبہ بنا رہا تھا۔ عبادت گاہ اب کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ساحل سے کچھ فاصلے پر یہ ٹوٹی پھوٹی عمارت کسی کے لیے قابل توجہ نہیں تھی۔ بیرونی حصہ اس قدر بدنما تھا کہ دیکھنے ہی سے اس کی نحوست کا احساس تھا، اور ساحل سمندر پر تفریح کے لیے آنے والے بھی اب اس طرف جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ عبادت گاہ نہ جانے کیسے کیسے رازوں کا مرکز تھی۔ باہر سے تاریک اور بدنما ٹوٹے پھوٹے نظر آنے والے اس عجیب و غریب ماحول میں اس وقت چند افراد نظر آ رہے تھے جن کا رخ عبادت گاہ کی طرف ہی تھا۔ وہ چاروں طرف کا جائزہ لینے کے بعد عبادت گاہ میں داخل ہو گئے اور تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک ٹوٹے ہوئے دروازے کے پاس پہنچ گئے جس پر ایک پتھر کی سل لگی ہوئی تھی، اور پتھر کی سل پر ایک کتبہ آویزاں تھا۔
جس کے الفاظ زمانے کی گردش سے مٹ چکے تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے کتبے کی اس عبارت کے ایک ٹوٹے ہوئے لفظ پر انگلی رکھی اور اچانک ہی کتبہ بے آواز ایک جانب ہٹ گیا۔ پتھر کی سل کے عقب میں ایک دروازہ تھا جس میں مدم مدم روشنی ہو رہی تھی۔ اس دروازے سے چند سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ وہ سب ان سیڑھیوں کو عبور کرنے کے بعد ایک وسیع اور کشادہ ہال میں پہنچ گئے۔ آخری شخص نے سیڑھی پر قدم رکھا اور اس سے نیچے اترا تو اوپر سے کتبے کے سیل کے برابر ہونے کی آواز سنائی دی۔ ہال میں تقریباً 15 افراد اور موجود تھے۔ سامنے ایک چھوٹا سا اسٹیج بنا ہوا تھا جس پر روشنی ہو رہی تھی۔ سامنے ہی ایک بڑی ٹرانسمیشن مشین رکھی ہوئی تھی جس میں رنگین روشنیاں گردش کر رہی تھیں۔ اس پر ٹیلی ویژن کی قسم کا ایک چھوٹا سا اسکرین نظر آ رہا تھا جس پر نقطے تڑپ رہے تھے۔ پھر اچانک ہی کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی اور اسکرین پر 2 پاؤں نظر آئے جو سیاہ رنگ کے ایک لبادے میں لپٹے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ کیمرہ اوپر اٹھنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک مجسم انسان چھوٹے سے اسکرین پر نمودار ہو گیا۔ وہ یہ ہیوٹن گارسو تھا۔ اس نے جیسا لباس پہنا ہوا تھا اس کے سر پر مذہبی پیشواؤں کی تکونی ٹوپی تھی۔ چہرہ دبلا پتلا سفید اور ستا ہوا نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پر نہایت شرافت اور نرمی بکھری ہوئی تھی۔ پھر جب وہ پوری طرح نمایاں ہوا تو تمام لوگ باادب ہو گئے۔ ہیوٹن گارسو نے ایک کرسی سنبھال لی اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی میز نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے نگاہیں اٹھائیں اور ان سب کی نظریں جھک گئیں جو ہال میں کھڑے ہوئے تھے۔ ہیوٹن گارسو کی آواز ابھری، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خیریت سے ہو، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن کوئی جواب نہ ابھرا تو ہیوٹن گارسو نے کہا، اور تمہاری خیریت معلوم کرنے کے بعد میں ان لوگوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں جن کی خبر دے کر تم مجھے غم زدہ کر دیا۔ تم میں سے کوئی ایک آدمی سب کا ترجمان بن کر میرے سامنے آئے اور مجھ سے بات کرے۔ سب لوگوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور کوئی آگے نہ بڑھا۔ تو ہیوٹن گارسو کی آواز پھر سنائی دی، کیا تم لوگوں نے میرے احکامات ماننا چھوڑ دیے ہیں؟ جواب میں ایک آدمی جلدی سے سامنے آ گیا، نہیں عظیم رہنما، یہ بات نہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کیا تمہیں مکمل معلومات حاصل ہیں؟ ہیوٹن گارسو نے انتہائی نرم لہجے میں سوال کیا۔ جی عظیم رہنما، مجھے بتاؤ قصہ کیا ہے؟ عظیم رہنما، کچھ لوگ وانسوپاؤ کی تلاش میں ہیں۔ وانسوپاؤ کے بارے میں ہمیں یہی علم ہوا ہے، وہ اسی علاقے میں کسی جگہ رہتا ہے۔ ہم مسلسل اس کی تلاش میں ہیں اور ہر شخص پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں جس کا تعلق وانسوپاؤ سے ہو۔ اور پھر وہ جولیا اور صفدر وغیرہ کے بارے میں بتانے لگے۔ وہ لوگ مقامی نہیں معلوم ہوتے تھے، ایک عورت ایک مرد۔ عورت کسی یورپی نسل کی باشندہ تھی اور مرد ایشیائی تھا۔ دونوں گیرٹ کلب میں وانسوپاؤ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے۔ ہم نے انہیں اغوا کر لیا اور اس گیراج میں لے گئے جو ہم نے اپنا مرکز بنا رکھا تھا۔ وہاں ہم نے ان لوگوں سے معلومات حاصل کرنا چاہیے، لیکن اسی وقت بیرونی مداخلت ہو گئی اور عظیم رہنما، ہمارے وہ افراد ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ تم لوگ جانتے ہو کہ جن لوگوں کو میں نے اپنی قربت میں جگہ دی ہے ان سے میرا قلبی تعلق ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ان میں سے کسی ایک کو اگر خراش بھی آ جاتی ہے تو وہ خراش میرے دل پر ہوتی ہے۔ میرے آدمی کی ہلاکت کیا میرے لیے قابل برداشت ہو سکتی ہے؟ ہم جانتے ہیں عظیم رہنما، لیکن وہ ایسے ہی حالات تھے کہ ہم کچھ نہ کر پائے۔
میں جانتا ہوں ہم اپنی غلطی پر نادم ہیں اور اس کوشش میں ہیں کہ آئندہ ہم سے غلطی نہ ہو۔ ہاں، میں تم سے کسی کو کھونا نہیں چاہتا۔ تم نہیں جانتے کہ میں تم سے ایک ایک فرد دنیا کے لیے کس اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن کون لوگ تھے جنہیں 100 پاؤں کی تلاش ہے، ہم نہیں جان سکے۔ اور یہی سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے کہ کسی کو 100 پاؤں کی تلاش ہے۔ اور اس وقت جب کہ ہم اپنا آپریشن شروع کر چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا ہے جسے 100 پاؤں کے بارے میں معلومات حاصل ہیں۔ اس بات سے مجھے جس قدر تشویش ہو سکتی ہے تمہیں اس کا بخوبی اندازہ ہوگا، لیکن 100 پاؤں کو اب مل جانا چاہیے۔ عظیم رہنما، ہم آخری مہلت چاہتے ہیں۔ 100 پاؤں کو 24 گھنٹے کے اندر اندر تلاش کر کے ہم آپ کے سپرد کر دیں گے۔ نہ، جلد بازی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تم اس میں 1 گھنٹے کا اضافہ کر لو۔ 25 گھنٹے میں تم اسے تلاش کر لو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، 25واں گھنٹہ گزر گیا تو پھر شاید میری قوت برداشت بھی میرا ساتھ نہ دے سکے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ عظیم رہنما، ہم نے سمجھ لیا ہے۔ تو بس میں دیے ہوئے وقت میں تمہارے کچھ منٹ ضائع نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی تصویر اسکرین سے غائب ہو گئی اور وہ سب حواس باختہ نظر آنے لگے۔ ہیومن گارسو نے جو کچھ کہا، اس کی اہمیت سنگینی ان سب نے محسوس کی۔ اسی شخص نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور تم نے مہلت کا وقفہ اچھی طرح سمجھ لیا ہے؟ کچھ کرو خدا کے لیے، کچھ کرو، ورنہ ہم سب کتے کی موت مارے جائیں گے۔ آہا، خدا اس کمینے کو غارت کرے جس نے ہماری نیندیں حرام کر دی ہیں۔ نہ جانے کم بخت کہاں مر گیا، یہاں ہر گوشے میں تو تلاش کر لیا۔ اب اس سے آگے کیا کیا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ باتیں اسی حال سے باہر نکلنے کے بعد کرنا، لیکن ہوشیاری شرط ہے۔ اور پھر وہ ایک ایک کر کے اس پرسرار عمارت سے باہر آنے لگے۔ یہ انوکھا طریقہ عمران کے علاوہ کوئی اور اختیار نہیں کر سکا تھا۔ وہ اچھے خاصے لباس میں ملبوس ساحل سمندر پر پالتی مارے بیٹھا تھا۔ سامنے ہی سفید رنگ کے ایک بڑے گتے کے بورڈ پر لکھا ہوا تھا، مسٹر 100 پاؤ، میں تمہاری تلاش میں طویل سفر طے کر کے یہاں تک آیا ہوں۔ براہ کرم جہاں بھی ہو مجھ سے ملاقات کرو۔ لوگ رک رک کر اسے حیرت سے دیکھتے تھے، لیکن عمران سب سے بے نیاز خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا اور اسے بیٹھے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ دیکھنے والوں کی نگاہوں سے بالکل لاپرواہ تھا اور خاموشی سے بتوں کی مانند بیٹھا ہوا تھا۔ پھر نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا کہ اچانک ہی پتھر کا ایک ٹکڑا اس کی پشت پر آ لگا اور عمران نے بیزار نگاہوں سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ پتھر کے اس ٹکڑے پر ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا اور عمران اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ پھر اس نے جلدی سے کاغذ کے اس ٹکڑے کو کھولا اور اس پر نگاہیں دوڑانے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکی تھیں، لیکن اس کے بعد اس نے خود کو نارمل کر لیا تھا۔ کاغذ پر ایک پتہ درج تھا۔ عمران نے پتہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا۔ تبھی اچانک چند افراد اس کی جانب لپکے اور عمران کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ وہ شکلت صورت سے کافی خطرناک لوگ نظر آ رہے تھے۔ عمران نے پلکیں جھپکا کر انہیں دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، تم میں سے 100 پاؤ کون ہے؟ سب سے آگے والے شخص نے کہا، آؤ تمہیں 100 پاؤ سے ملائیں۔ عمران خوشی خوشی اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور پھر معصوم لہجے میں بولا،
تمہیں پتہ نہیں وہ میری ممانی کا سالی زاد بھائی ہے۔ اچھا ہمیں واقعی اتنی معلومات نہیں تھیں، آؤ مل لو اس سے، اسی شخص نے کہا، اور عمران خوشی خوشی ان کے ساتھ چل پڑا۔